السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 63 ہے، 63 نمبر کی حدیث ہے ریاض الصالحین کی، جس کا موضوع ہے کہ اللہ کے پرہیزگار بندے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی خطرناک سمجھتے۔ جو جتنا متقی ہوتا ہے گناہوں سے اتنا ڈرتا ہے اور گناہوں سے اتنا بچتا ہے، اور جس کے دل میں جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اسی قدر گناہوں پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سوچتا ہے توبہ کر لیں گے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا، سب لوگ ایسے کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، کیا حرج کی بات ہے۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے کہ اللہ کا جو بندہ جتنا پرہیزگار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اتنا ہی خطرناک سمجھتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہا تم لوگ بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہو، خطرناک گناہ، بڑے بڑے گناہ جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک محسوس ہوتے ہیں۔ تم لوگ بہت سارے ایسے اعمال منکرات کرتے ہو، ناجائز کام کرتے ہو، حرام کام کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو، لیکن ان گناہوں کو کرتے ہوئے تم انہیں بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، وہ تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس وقت ان گناہوں کو جنہیں تم بال سے زیادہ باریک سمجھ رہے ہو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ گناہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ آج دیکھیے سماج میں نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کون آدمی اس گناہ کو محسوس کر رہا؟ اگر گناہ کو محسوس کرتے تو صرف جمعہ میں حاضر ہوتے۔ والدین کی نافرمانی کس قدر بڑا گناہ ہے، لیکن کون سمجھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو بالکل لوگ انہیں گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان گناہوں سے کھیلتے ہیں۔ مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانا حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان گناہوں میں سے گناہ بھی ہے ٹخنے سے نیچے پیجامہ ازار لٹکانا۔ کتنے لوگ فیشن سمجھتے ہیں، منع کرو تو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کرتے۔ بھئی آدمی سلائے گا اچھے انداز سے تو کیوں نیچے رہے گا؟ وہ مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے ازار لٹکائے اور تکبر اور گھمنڈ دکھائے اور شان دکھائے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں، ہمارا پیجامہ اونچا نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی حقارت نہیں ہے میرے بھائی، حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حقارت نہیں ہے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہی عزیز ہوتا ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا انکم لتعملون اعمالا، تم لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، اور ہم ان گناہوں کو، ان غلط چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ انسان، وہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اور یہ خوف جتنا کم ہو جاتا ہے انسان گناہوں پر اتنا دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر نکل گیا، جو چاہو کرو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں چونکہ اللہ کا بہت زیادہ ڈر تھا، اللہ کا شدید خوف تھا، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا، میں نے کئی مرتبہ اس کو شاید بیان کیا، لوگوں نے بھی بیان کیا کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں ہلاک و برباد ہو گیا، میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اذان ہوئی، اس کے بعد نماز پڑھی گئی، اس کے بعد پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے وہ صحابی اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھ پر حد نافذ کیجئے، بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جواب دیتے ہیں ہاں پڑھی ہے۔ کہا جاؤ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا گناہ تھا، کوئی چھوٹا گناہ کیا تھا انہوں نے، اور اتنا بڑا سمجھ رہے تھے کہ ہم پر حد نافذ کریں گے تو ہی ہمارا گناہ معاف ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، یہ صحابہ کرام کی خشیت الہی تھی، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، گناہوں کے ارتکاب سے ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے دل جو ہے کمزور ہو گئے، ایمان لوگوں کا کمزور ہو گیا، لوگوں کے دل گناہوں سے لت پت ہوئے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں پرابلم اور خرابی پیدا ہوتی گئی، ان کے دل سیاہ ہوتے چلے گئے۔ اور جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے آپ دیکھیں تقویٰ کا اور اسی طرح سے پرہیزگاری کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا۔ پہلے لوگ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، ہر گھر میں صبح صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، تقریباً بہت سارے محلوں میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج بہت کم محلے مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں صبح میں لوگوں کو آپ بیدار دیکھیں گے، سب سوتے رہتے ہیں، لوگوں کو نیند لوگوں کی پوری نہیں ہوتی کیونکہ دیر میں سوتے ہیں۔ یہیں پہ ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا، وہ دنیاوی مثال ہے۔ جیسے مثال کے طور سے 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، 2 کمرے، بہت آسان مثال گناہ کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے۔ ایک کمرے میں ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور دوسرے کمرے میں 2-3 سال کا بچہ لیٹا ہوا ہے، یا 1.5 سال 2 سال کا، جس کو بھی شعور نہیں ہے، جو ابھی صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، زمین پہ رہتا ہے، اس کو ہر چیز کھلونا محسوس ہوتی ہے، اس کو شعور نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے، کیا چیز مضر ہے۔ اب وہ نوجوان جس روم میں بیٹھا ہوا ہے اس میں کوئی زہریلا سانپ داخل ہوتا ہے، زہریلا سانپ داخل ہوگا تو کیا کرے گا وہ؟ یا تو اس کے اندر طاقت ہے تو مار کر اس کو ختم کر دے گا کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، یا لوگوں کو آواز دے گا چلو نکل آؤ مجھے بچاؤ ورنہ میں ابھی سانپ کاٹے گا، میں مر جاؤں گا، بہت خطرناک جو ہے پوزیشن میں ہوں میں، اور سانپ گھس چکا ہے گھر کے اندر اور میرے لیے نکلنے کا راستہ بھی نہیں موجود ہے۔ وہ نوجوان ایسا کرے گا نا، یا تو وہ مارنے کے لیے کوشش کرے گا، اس کے پاس اگر ڈنڈا ہوگا لاٹھی ہوگی تو مارے گا، اور نہیں مار سکے گا تو آواز لگائے گا۔ لیکن وہ معصوم بچہ جو 1.5 سال 2 سال کا ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہے کیا، وہ تو سانپ کے ساتھ کھیلے گا، وہ سانپ کو پکڑنا چاہے گا، وہ سانپ سے قریب ہوگا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، سانپ کی منڈی ادھر سے نیچے سے اوپر ہوگی تو پکڑے گا، اس کو کھیلنا چاہے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ سانپ ہمیں کاٹے گا تو ہم مر جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچوں کو لوگ اس طرح سے ورغلا کر کے اور شکار کر لے جاتے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ چاکلیٹ دینے والا کیسا ہے، مٹھائی دینے والا کیسا ہے، گاڑی میں بٹھانے والا کیسا، ان کو پتا نہیں، بس ان کے شوق کی چیز ان کو مل جائے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو کتنی واضح مثال ہے کہ وہ بچہ جو ابھی 1.5-2 سال کا، جس کو پتا نہیں ہے کہ سانپ زہریلا ہوتا ہے، سانپ کاٹے گا تو میں مر سکتا ہوں، سانپ ہماری زندگی تباہ کر سکتا ہے، وہ تو سانپ کے ساتھ کھیلے گا نا۔ یہی حال اللہ کے ان پرہیزگار بندوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں کے انجام کو سمجھتے ہیں، وہ مسجدوں میں بھی حاضری دیتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، عذاب آخرت پر یقین نہیں ہے، عذاب قبر پر یقین نہیں ہے، وہ دن رات گناہوں میں کھیلتے رہتے ہیں، اچانک موت آ کر پکڑ لیتی ہے، اور جب قبرستان جاتے کہتے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی تو فرشتے نے بشارت سنائی ہے کہ قبر میں جہنم کا جو ہے بچھونا بچھایا جائے گا، قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہی ہے معاملہ ایمان کا اور بے ایمانی کا، یعنی ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنا انسان گناہوں کو محسوس کرتے ان سے بچتا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا اتنا وہ گناہوں سے کھیلے گا۔ کتنے لوگ دن رات بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے، رسی ڈھیل دے دی ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں، اور بہت سارے لوگ ایک گناہ ہو جائے مہینوں روتے رہتے ہیں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میرا کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی گناہ ہے یقیناً اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی اسے بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اسے بھی دیکھ لے گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم کا مستحق ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کثرت سے نیکیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔